اب ڈی جی آئی ایس پی آر ظاہر ہے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا بیانیہ انہوں نے آ کر انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر دینا ہوتا ہے، باہر کی جو مغربی دنیا، کبھی ان کا بھی چینل آتا ہے، اس کے اوپر بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور سیاست میں فرق ہے، مگر ہم ظاہر ہے اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو یہ حکومت بھی ریاست کا حصہ ہے، تو ہم ریاست ہے۔ تو جب اس طرح کا وہ بیان دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاکستانیوں کے خواجہ آصف، جو انہوں نے ایک مشین رکھی ہوئی ہے بولنے کے لیے، وہ آ کر جناب اسی وقت ہی 2-4 ٹی ویوں پر اینکروں کے سامنے آئیں گے، انٹرویو دیں گے، بولیں گے جی وہ جی یہ تو، یعنی ان کا جو لہجہ ہوتا ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ جنرل صاحب ہیں جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح کے 1-2 چینلوں کو 3-4 کو انٹرویو دیتے ہیں اور ان کا بیانیہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جتنی محنت بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہا ہے، یا تو وہ خواجہ آصف کو شیڈ اپ کال دیں، بھائی ہم جو بات کرتے ہیں آپ اس کی نفی کر دیتے ہو، آپ تو ٹوٹل بتا جاتے ہو جناب کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو جناب یہ حکومت بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ تو آپ انٹرنیشنل میڈیا تک بھی یہی پیغام دے رہے ہو، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ چیز آئی تھنکس کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر، ان کو بھی سوچنی ہوگی کہ بھائی خواجہ آصف کو یا تو شیڈ اپ کال دیں، تو یا پھر مانیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جناب حکومت ہم ہی بناتے آ رہے ہیں، آگے بھی ہم ہی حکومت بنائیں گے، کسی قسم کا زور اس حکومت میں نہیں چلے گا۔ مگر خواجہ آصف آئی تھنک وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اس طرح یعنی ڈسٹینس رکھا جائے، تاکہ اگر نواز شریف کو کل کو صدر بنانے کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں، ابھی تو آصف علی زرداری ہے، حکومت ختم ہوگی، یا آصف علی زرداری صاحب جیسے ان کی صحت ہے، اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم نواز شریف کو صدر بنا دیں، تو شاید یہ مل کر یہ کہتے ہیں کہ چلیں خواجہ آصف کو سامنے کرتے ہیں، خواجہ آصف کچھ ایسے بیانات دے جس سے یہ پتہ چلے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور حکومت کے جو بیانات ہیں ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر رہے، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت بنائی انہوں نے ہے اور زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو یہ پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ ایسا بیانیہ دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی کل کو اسٹیبلشمنٹ یا جو چیف اپنا فیلڈ مارشل ہیں وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی جو کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان کہتا ہے آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ بات تو ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ خواجہ آصف کو یا ان کو دوبارہ دار لیا جائے، تو ابھی تو وہ خان صاحب کو اندر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ اس طرح کا بیانیہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔